نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماہر علم و فن، دافع شرور و فتن، امام اہل سنن سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مکرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، ہم اور آپ یہاں پر شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ اولیاء کرام کے سردار ہیں، ساتھ ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے، جیسا کہ امام اہل سنت نے اس شعر میں بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے اوپر خاص سایہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ، کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ نبوت کا پرتو ہوا کرتی ہے، یعنی ولایت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوار نبوت کا سایہ ہوا کرتی ہے، اور نبوت جو ہوتی ہے وہ الوہیت کا پرتو ہوا کرتی ہے. انبیاء کرام سے محیر العقول جو چیزیں صادر ہوتی ہیں
انہیں معجزات کا نام دیا جاتا ہے، اور اولیاء کرام سے محیر العقول جو چیزیں صادر ہوتی ہیں ان کو کرامات کا نام دیا جاتا ہے۔ اور شرح عقائد کے اندر ہے کہ کرامات الاولیاء معجزات من الانبیاء، تو یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہوا کہ اولیاء کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ نبی کے معجزے ہوا کرتے ہیں، یعنی فیضان ولی کو نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے، نبی کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے، تب ولی کے ذریعے سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ حیرت انگیز چیز ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اگر نبی کا فیض شامل حال نہ ہو تو ایسی صورت میں کرامت کا ظہور اور کرامت کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اولیاء سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں یہ دراصل ان کے انبیاء کا کارنامہ ہوتا ہے، قوت وہیں سے ملتی ہے، طاقت وہیں سے ملتی ہے، فیض وہیں سے ملتا ہے، لیکن چونکہ نبی کے ہاتھ سے وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے اس لیے معجزہ نہیں کہتے، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے اس لیے کرامت کہتے ہیں۔ تو ولایت دلیل نبوت ہوا کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو میں کیسے سمجھاؤں کہ اگر نعوذ باللہ کوئی کذاب جھوٹا دعوی نبوت کرے، دعوی نبوت کوئی ایسا شخص کرے، بہت سے گزرے ملعون جو نبی نہیں تھے اور دعوی نبوت کیا، تو اس کے جو ماننے والے ہوں گے اس میں کبھی بھی سلسلہ ولایت نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کذاب ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کے جتنے بھی ماننے والے ہوں گے ظاہر سے بات ہے وہ مرتد ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، وہ دین اسلام سے خارج ہوں گے، وہاں ولایت کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ جس امت میں ولایت کا سلسلہ جاری ہوا یعنی انبیاء کرام جو تشریف لائے ان کی امتوں میں جو ولایت کا سلسلہ جاری ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، ان کا فیض ان اولیاء کو مل رہا ہے اور ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو ولایت کو دیکھ کر کے یہ ایک دلیل سمجھی جاتی ہے کہ یہ ولی جس نبی کا امتی ہے وہ نبی سچا نبی ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ دراصل رب کی قدرت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ رب کی قدرت کا اظہار، نبی کو قوت اس کے رب کے ذریعے سے ملتی ہے، نبی کو قوت نبی کا رب عطا کرتا ہے، اور پھر نبی کے ہاتھ سے حیرت انگیز چیز ظاہر ہوتی ہے، تو معجزہ جو ہوتا ہے یہ رب کی قدرت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو کرامات الاولیاء معجزات من الانبیاء، اولیاء کی جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، فیض نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے، ظہور ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، اس لیے اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے دیگر انبیاء کرام معجزات لے کر کے تشریف لائے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، خوبیاں عطا فرمائیں، کمالات عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ معجزات بھی عطا کیے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر کے پیر تک کے معجزہ بن کر کے تشریف لائے۔ دیگر انبیاء کرام کے
جو کمالات ہیں، معجزات ہیں، وہ ایک جانب آپ رکھیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات ایک جانب رکھیں تو اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کمالات کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شمار معجزات کا آپ کی ذات سے ظہور ہوا، صدور ہوا، بلکہ سراپا معجزہ بن کر کے آپ تشریف لائے۔ اور ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت کا سایہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزات کی کثرت عطا کی، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کرامات کی کثرت عطا کی۔ کرامات کی کثرت، ادھر معجزات اتنے کہ جن کو شمار نہیں کر سکتے، اور ادھر کرامات اتنی کہ کرامات کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اللہ اکبر۔ تو انبیاء کرام کے کمالات کا مجموعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اولیاء کرام کے کمالات کا مجموعہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی ولی ایسا ہوتا ہے جو جلالی ہوتا ہے، کوئی ولی ایسا ہوتا ہے جو جمالی ہوتا ہے۔ کسی کو بہت جلال اور کسی کے اندر بہت جمال۔ کوئی ولی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو خلوت نشینی سے محبت ہوتی ہے، کہ وہ تنہائی میں رہنا، خلوت نشین ہونا پسند فرماتا ہے، اور کوئی ولی وہ ہوتا ہے جو جلوت نشین ہوتا ہے، لوگوں میں رہنا اس کو پسند ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی یہ شانیں ہوا کرتی ہیں، جس نبی کے زیر قدم جو ولی ہوتا ہے اس کے اثرات اور اس کے فیض اس ولی تک کے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کس کے زیر قدم ہیں؟ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کمالات کے بدر کامل ہیں ان کے زیر قدم ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ دیکھیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے۔ کوئی ولی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے۔ انبیاء میں بھی ایسے ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بڑا مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جمال مشہور ہے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں، کوئی ولی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، لیکن اولیاء کرام کے کمالات کا جو مجموعہ ہے وہ تنے تنہا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ جب جلال کے عالم میں ہوتے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اوپر چیل اڑ رہی ہے، چیل اڑتی ہے، شور مچا رہی ہے، خلل واقع ہو رہا ہے، سامعین کی توجہ مبذول ہو رہی ہے، دوسری جانب خلل واقع ہو رہا ہے۔ جلال میں آتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ہوا سے کہتے ہیں، تیز ہوا چل رہی تھی اس وقت، ہوا سے کہتے ہیں یا ریحو خذی رأس هذه الحدات، کہ اے ہوا اس چیل کا تو سر پکڑ لے۔ مطلب کیا؟ اس چیل کا تو سر الگ کر دے، اتنا کہنا تھا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال ہے۔ ہوا کو حکم دیا، چیل کی گردن الگ ہے اور اس کا دھڑ الگ ہے، وہ نیچے گری اور نیچے گر کر کے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سرکار غوث پاک کا جلال ہے، اور عظیم کرامت بھی کہ ہوا سے کہہ دیا کہ ایسا کر تو ہوا نے کر دیا۔ یہ اختیار کن ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں اصطلاح میں؟ اختیار کن، کہ ایسا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ اختیار کن حضور کے صدقے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ چیز عطا ہوئی۔ تو جب جلال پر آتے ہیں تو حال یہ ہے،
اور جب جمال کے عالم میں ہوتے ہیں، واز ختم ہوا، نیچے اترتے ہیں، اس کا سر اٹھایا، دھڑ اٹھایا، جوڑ دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس نیت سے کہ یہ زندہ ہو جائے، تو وہ چیل جو ہے وہ زندہ ہو کر کے ہواؤں میں پرواز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جلال دیکھو تو جلال بے مثال، جمال دیکھو تو جمال بے مثال۔ خلوت نشینی کی اگر بات کریں تو کتنے برس، اللہ اکبر، برسہ برس تک، 15-20 برس تک کے، اللہ اکبر، کتنی لمبی مدت ہوتی ہے یہ بغداد کے علاقے میں جنگلوں میں خلوت نشین ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برسہ برس تک کے تنے تنہا خلوت نشینی کے عالم میں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کے درمیان آتے ہیں، واز کہنا شروع کرتے ہیں، تو 70 ہزار کا مجمع آپ کے ارد گرد اکٹھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خلوت بے مثل بے مثال تو جلوت بھی بے مثل بے مثال۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر اولیاء کے جو کمالات ہیں ان کمالات کو آپ اکٹھا کیجئے، وہ کمالات آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں نہ ہو، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر قدم ہیں، ادھر معجزات کی کثرت اور ادھر کرامات کی کثرت۔ دوسری چیز، ادھر آپ دیکھیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدان گیتی کے اوپر جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے امتی ہیں اتنے امتی کسی نبی کے نہ ہوئے۔ کثرت امت عطا کی گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مظہر جمال مصطفی ہیں۔ کیا ہیں؟ مظہر جمال مصطفی ہیں اور مظہر کمال مصطفی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پرتوے ولایت محمدی ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، ادھر امت کی کثرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو جائے گا، جو اہل جنت ہیں جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو حکم ہوگا کہ صفیں لگا لو۔ صفیں لگائی جائیں گی۔ کتنی صفیں لگیں گی؟ 60 صفیں لگیں گی، 120 صفیں لگیں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں۔ اب ایک صف میں نہ جانے کتنے کروڑ ہوں گے، وہ اللہ بہتر جانے۔ 120 صفوں میں جنتی کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنی صفیں؟ 120 صفوں میں تمام اہل جنت کھڑے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے جنتی ہیں وہ سب کے سب 120 صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں تنے تنہا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 40 صفوں میں اللہ اکبر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو جلوہ گر ہوئے، ان کی جو امت کے جنتی ہیں ان کی مجموعی تعداد جو ہوگی وہ 40 صفوں میں ہوگی۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ایک جانب، اور ایک جانب کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امت۔ تب بھی تناسب یہ ہے کہ حضور کے 2 امتی جنت میں اور دیگر انبیاء کرام کے امتیوں میں سے ایک امتی، یعنی 3 میں سے ہر 3 میں سے 2 جنتی اس امت کے ہوں گے، اور ایک میں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کی امتوں کے جنتی ہوں گے۔ تو یہ کثرت امت عطا کی گئی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ 80 صفوں میں تنے تنہا آپ کے امتی ہوں گے، اور 40 صفوں میں تمام
انبیاء کرام رسولان اعظام کے جو امتی ہیں وہ ہوں گے، تو یہاں پر امت کی کثرت عطا کی گئی۔ اب آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، مظہر جمال مصطفی ہے نا شہنشاہ بغداد، آئیے آپ کی بارگاہ میں آپ کو کثرت مریدین عطا کیا گیا۔ کثرت مریدین، جتنے مرید سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، اتنے مرید نہ کسی ولی کے ہوئے ہیں اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتے ہیں، نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ اتنے مریدین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ نے شعر سنا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ جھالا کہتے ہیں زوردار بارش کو، ایک تو یوں ہی بارش ہوتی ہے، اور جھالا زوردار بارش۔ تو مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ رفاعیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ شاذلیہ ہو، یہ جتنے سلسلے آج پائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ان سلسلوں کے جو پیران عظام ہیں، یہ سب گویا کی یہ سلسلے جو ہیں یہ نہریں ہیں، اور یہ نہریں کہاں سے جا کر کے ملتی ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دریا سے جا کر کے ملتی ہیں۔ تو جو چشتی ہیں وہ بھی اوپر چل کر کے قادری ہو جاتے ہیں، رفاعی ہیں وہ بھی آگے جا کر کے قادری ہو جاتے ہیں، سہروردی ہیں وہ بھی اوپر جا کر کے قادری ہو جاتے ہیں، شاذلی ہیں وہ بھی اوپر پہنچ کر کے قادری ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب بارگاہ غوثیت ہی کے دریا سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ یہ سلسلے جو پائے جا رہے ہیں، ان سلسلوں میں جو فیض ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا فیض ہے۔ تو آپ کو کثرت مریدین عطا کیا گیا۔ ادھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثرت امت عطا کی گئی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت مریدین عطا کیا گیا۔ قادری سلسلہ، یہ قادری سلسلہ دور مت جائیے، اپنے ہند کے سرزمین پر آپ دیکھ لیجئے، خانوادہ اعلی حضرت کے ذریعے سے قادری سلسلے کو کتنا فروغ ملا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے مریدین جن کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلا شبہ پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں۔ کس کے دامن سے جوڑا ہے سرکار تاج الشریعہ نے؟ سرکار غوث پاک ہی کے دامن سے تو جوڑا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدین، اللہ اکبر، ان کے زمانے میں اتنے مریدین کسی اور کے نظر نہیں آتے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کس کے دامن سے لوگوں کو وابستہ کر رہے ہیں؟ تو اس طرح سے یہ بے شمار مریدین جو ہیں یہ کس کے مریدین ہیں؟ سب شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے تو مریدین ہیں۔ تو ادھر کثرت امت ہے، ادھر کثرت مریدین۔ اب دیکھتے جائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان سے ملتی جلتی کتنی کرامات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے صادر ہوئے۔ کیوں؟ نبی کا فیضان جھوم جھوم کر کے اپنے لاڈلے شہزادے کے اوپر برس رہا ہے، شہزادے پر برس رہا ہے جھوم جھوم کر کے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں کہ جن سے ملتی جلتی کرامتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس کے اوپر تو نہ جانے کتنے گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت وسیع موضوع ہے یہ۔ ایک دو نظیریں میں پیش کروں، زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں،
لوگ پریشان ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، سخت گرمی پڑ رہی ہے کہ اسی دوران ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ بارگاہ رسالت میں وہ عریضہ پیش کر رہے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور دعا فرما دیں کہ باران رحمت نازل ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھائے دعا کے لیے، لبہائے ناس کو جنبش دی، اللہ اکبر، دھوپ نکلی ہوئی تھی، سخت گرمی کا دن ہے، کہیں بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن ادھر لبہائے ناس کو جنبش ہوئی، اللہ اللہ، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادھر جو ہے لبہائے ناس کو جنبش ہوتی ہے، جو مشاہدین ہیں، دیکھنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ہر طرف سے بادل اکٹھا ہونے لگے، ہر طرف سے بادل چلے آ رہے ہیں، اکٹھا ہوئے اور پھر اس کے بعد باران رحمت کا نزول ہونے لگتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جب صحابہ واپس جا رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں پانی سے بھر کر کے بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اتنی زوردار بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتی رہی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارش ہونے کے لیے دعا کی تھی، رکنے کے لیے دعا نہیں کی تھی، تو اب بارش ہوتی چلی جا رہی ہے، پورا دن بارش ہوتی رہی، دوسرے دن، تیسرے دن، یہاں تک کہ پھر دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، بارش مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر جمعہ کا دن آیا، کوئی صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ حضور اب دعا فرما دیں کہ یہ بارش رک جائے، اب اس بارش سے تکلیف ہونے لگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابی کی بے چینی دیکھتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، ان کی بے چینی دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں، آقا کریم مسکرا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ حدیث کے کتابوں میں ہے، ہوا علینا لا علینا، بادلوں کو حکم دیا کہ اے بادلوں میرے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر مت برسو، اور انگلی گول گول گھما کر کے اشارہ کیا کہ ہمارے ارد گرد برسو اور ہمارے اوپر نہ برسو۔ اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ شہر مدینہ پہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور شہر مدینہ کے ارد گرد اللہ اکبر باران رحمت جھوم جھوم کر کے برس رہی ہے۔ آقا نے جب انگلی کا اشارہ کیا، گول گول دائرے سے جو نیت کی، اسی اعتبار سے اب بارش ہو رہی ہے۔ شہر مدینہ پہ ایک قطرہ نہیں گر رہا ہے، مدینہ منورہ کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ذہن میں رکھیے اور مظہر جمال و کمال مصطفی شہنشاہ بغداد کی کرامت دیکھیے۔ آپ وعظ فرما رہے ہیں، مجمع ہے، جمع غفیر ہے لوگوں کا، ازدحام ہے لوگوں کا کہ اتنے میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بارش ہونا شروع ہوئی، شہنشاہ بغداد سر کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں خلق خدا کو اکٹھا کر رہا ہوں اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب اس طرح سے کہتے ہیں تو اب تو بارش ہو رہی تھی لوگوں کے اوپر، بارش ہو رہی تھی مجمع کے اوپر۔ سرکار غوث پاک جب یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ مجمع کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی لیکن مجمع کے اوپر ایک قطرہ نہیں گر رہا تھا، ادھر شہر مدینہ پہ ایک قطرہ نہیں گر رہا ہے۔ آقا نے ہوا لینا کہا، ہمارے ارد گرد برسو، ہم پر نہ برسو۔ وہاں شہر مدینہ کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے لیکن شہر مدینہ پہ ایک قطرہ نہیں گر رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیے سامعین جو ہیں، مجمع کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے لیکن مجمع کے اوپر سے بارش موقوف ہو گئی۔ وہ میرے آقا کا معجزہ تھا، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ اور کیسے کرامت؟ شہنشاہ بغداد کی تو بہت بڑی شان ہے، آپ کے غلاموں سے بھی
دنیا نے دیکھا کہ اس طرح کی کرامت کا ظہور ہوا۔ ایک عالم کی زبانی میں نے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خود وہاں موجود تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بنارس کے سرزمین پر سیدی سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا خطاب تھا۔ اللہ اکبر! یہ ایسے علماء تھے کہ ان کے خطاب کو سننے کے لیے لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہوتا تھا، بڑے عالم بھی اور ولی بھی، ولایت اور علم دونوں اکٹھا تھا۔ اللہ اکبر! آپ کے خطبات کیا ہوتے تھے، آپ کے خطابات کی شان ہی نرالی ہوا کرتی تھی۔ بنارس کے سرزمین ہے، جلسہ ہے، تاریخ کا پہلے سے اعلان ہو چکا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان پہنچتے ہیں خطاب فرمانے کے لیے، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا خطاب سماعت کرنے کے لیے، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ خطاب شروع ہے، خطاب مجمع شباب پر ہے اور خطاب بھی زوروں کا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! بالکل سما بندھا ہوا ہے، خطاب ہو رہا ہے کہ اسی دوران بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! شہنشاہ بغداد کے در کے غلام حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کی کرامت دیکھیے، بزرگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بزرگوں کی نگاہ کیا ہوتی ہے۔ اب جب بارش ہونا شروع ہوئی، کوئی بڑا اہم موضوع تھا، اہم موضوع کے اوپر خطاب فرما رہے ہیں اور ایک سما بندھا ہوا ہے۔ اب اس میں بارش ہونے لگی، زوروں کی بارش ہونے لگی۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ سیدی سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ کہ آپ وعظ کر رہے تھے، وعظ کہہ رہے تھے، بارش ہوتی ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں تو مجمع کے اوپر سے بارش موقوف ہو جاتی ہے۔ شہنشاہ بغداد کا یہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دل میں رہا ہوگا کہ اس واقعے کے صدقے میں، شہنشاہ بغداد کے صدقے میں بارش رک جائے اور یہ جو مجمع سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ماحول یوں ہی بنا رہے، منتشر نہ ہو۔ سرکار غوث پاک کی یہ کرامت بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ چند ہی لمحات کے بعد دنیا نے ایک بار پھر دیکھا بنارس کی سرزمین پر کہ مجمع کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے لیکن مجمع کے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے غلاموں کی شان ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو بلا شبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال کے مظہر ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدھ نظیرے میں اور پیش کرتا ہوں، ساجد بھائی اشارہ کر رہے ہیں تھوڑا اور۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ معجزات کے جو ابواب ہیں ان میں آپ دیکھیں تو بہت سے واقعات ملیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا۔ ایک دو باتیں میں اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر بکری ذبح کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور وہ لے کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بلاؤ، کھانے کے لیے بلاؤ۔ کسی مقام پر تشریف فرما تھے، اندر تھوڑے تھوڑے لوگ جا رہے ہیں اور جا کر کے کھا کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ کھانا بہت مختصر تھا، کھانا بہت تھوڑا تھا۔ یہ تکثیر طعام کا معجزہ ہے کہ تھوڑے کھانے میں کثرت پیدا ہو جائے کہ لوگ آتے چلے جائیں اور کھاتے چلے جائیں۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے والوں سے فرماتے جا رہے ہیں کہ اے لوگو، ہڈیاں مت توڑنا، یعنی ہڈیاں، گوشت کھاؤ اور ہڈیاں جو ہیں ان کو ٹکڑے نہیں کرنا، توڑنا نہیں،
وہ ہڈیاں ایک جگہ رکھی جا رہی ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، کھا کھا کر کے جا رہے ہیں، شکم سیر ہو کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ جب کھانے والے کھا چکے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ یہ ہڈیاں کسی برتن میں اکٹھا کی جائیں۔ ایک لگن میں وہ ہڈیاں اکٹھا کر لی گئیں۔ جب وہ ہڈیاں اکٹھا کر لی گئیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہڈیوں کے پاس تشریف لائے۔ راوی کہتے ہیں فوضع یدہ علیہا، ان ہڈیوں کے اوپر اپنا دست مبارک رکھ دیا، ہڈیوں پر دست مبارک رکھا۔ ثم تکلم بکلام لم اسمعہ، پھر کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، لبہائے ناس کو جنبش ہونے لگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں لم اسمعہ، ہم لوگوں کو وہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو کیا پڑھ رہے تھے وہ تو سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اچانک ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو ہڈیاں تھیں ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پیدا ہوا، گوشت کے اوپر کھال پیدا ہوئی، کھال پہ بال پیدا ہوئے، اور پھر ہوا یہ کہ وہ بکری جو تھی وہ اپنے کان جھٹکتے ہوئے، کانوں کو ہلاتے ہوئے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ حدیث کے کئی کتابوں میں یہ معجزہ موجود۔ وہ بکری اٹھ کر کے جب کھڑی ہو گئی، حضرت جابر کو بلایا، جابر ادھر آ، یہ اپنی بکری لے جا۔ لے اپنی بکری۔ اب حضرت جابر وہ بکری لے کر کے جب گھر پہنچے، ان کی بیوی دیکھ کر کے حیران کہ ہمارے ہی سامنے تو یہ ذبح کی گئی، اس کا گوشت میں نے پکایا، گوشت تو صحابہ نے کھا لیا، بچی تھی صرف ہڈی، اور یہ بکری آخر کہاں سے واپس آ رہی ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں اے میری شریک حیات، خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ ہماری بکری آپ نے زندہ کر دی، آپ نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس بکری میں زندگی پیدا فرما دی۔ آپ کا یہ معجزہ ہے۔ تو ادھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں، معجزہ دیکھیں۔ اب آئیں شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آئیے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں۔ مستند کتابوں میں، بہت سے کتابوں میں یہ لکھا ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ اپنا بیٹا حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دے گئی تھی۔ تربیت مقصد رہا ہوگا کہ حضور بچے کی تربیت فرما دیں، حوالے کر گئیں۔ کچھ ایام کے بعد جب وہ خاتون واپس آئیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور اس کی صحت جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، زرد ہو گیا ہے۔ وہ دراصل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے سے ریاضتیں کروا رہے تھے، مجاہدات کروا رہے تھے، درجات کی ترقی کا سامان کر رہے تھے، اس کے لیے مجاہدوں پہ لگا رکھا تھا۔ اب ہر ایک کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ خاتون جب دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور اس کی صحت بہت ڈاؤن ہو چکی ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ چپاتیوں کے ساتھ مرغ مسلم تناول فرما رہے ہیں، مرغ کھا رہے ہیں، تو اب وہ خاتون جو تھیں ان سے رہا نہ گیا اور اس کا اظہار کرنے لگی بارگاہ غوثیت میں کہ آپ تو سالن کے ساتھ چپاتیاں کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اور میرا بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو عملی طور پر جواب دیا۔ کیسے جواب دیا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر ہیں،
دسترخوان پر تشریف لاتے ہیں، دسترخوان پر ہیں، ان ہڈیوں کے اوپر اللہ اکبر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، کتابوں میں آتا ہے قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، کہ اے مرغی تو اٹھ کر کے کھڑی ہو جا، یعنی زندہ ہو جا، قومی باذن اللہ، اس اللہ کے اذن سے، الذی یحیی العظام وہی رمیم، جو بوسیدہ ہڈیوں کے اندر بھی جان ڈال دیا کرتا ہے، اس رب کے حکم سے تو اٹھ کر کے کھڑی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مرغ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ مرغ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بکری زندہ کی، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ادھر مرغ زندہ کیا، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ میں نے کہا تھا نا، ایسے بہت سے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ملیں گے کہ جن سے ملتی جلتی کرامتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے صادر ہوئی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بات یاد آ گئی، ابھی بہت سیدی سرکار اعلی حضرت کے دور کے ایک شخص ہیں پیر مہر علی شاہ، پاکستان میں جو رہا کرتے تھے، بات یاد آئی، اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ ایک مقام کے اوپر تشریف فرما ہیں، تسبیح لے کر کے وہ ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے۔ انگریزوں کا دور تھا، وہ ایک انگریز یہ اسٹیشن پر، کسی اسٹیشن کے اوپر آپ تشریف فرما تھے، ایک انگریز پستول لگائے ہوئے گھوم رہا تھا، آپ کے قریب آتا ہے، وہ پیر مہر علی شاہ کا مذاق اڑا رہا تھا، بطور استہزاء، بطور تمسخر اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہاتھ میں جو تسبیح تھی، تسبیح کی جانب اشارہ کر کے کہا بابا یہ کیا ہے، مذاق اڑا رہا تھا وہ۔ پیر مہر علی شاہ اس کے پستول کی جانب اشارہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس نے تسبیح کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے، تو آپ نے الٹ کر کے سوال کیا یہ کیا ہے؟ انگریز جواب دیتا ہے یہ کیا ہے، اس کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، نشانہ لگایا اور فائر کر دیا، فائر کیا، گولی چڑیا کو لگی اور چڑیا جو تھی وہ درخت سے نیچے آ گئی، گولی لگی تھی، چڑیا کو تھوڑی ہی دیر میں نیچے گر کر کے وہ چڑیا مر گئی۔ اس نے کہا انگریز نے کہ بابا میرے ہتھیار کا کمال دیکھ لیا تو نے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا تو نے اپنے ہتھیار کا کمال دکھا دیا، اب میں اپنے ہتھیار کا کمال دکھاتا ہوں، اب میں اپنے ہتھیار کا کمال دکھاتا ہوں۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، وہ تسبیح اس چڑیا سے لگا دیتے ہیں، وہ چڑیا زندہ ہو جاتی ہے اور اڑتی ہوئی فضاؤں میں پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہنشاہ بغداد کے در کے ایک غلام کے ذریعے سے، شہنشاہ بغداد کے فیضان سے اسی سے ملتی جلتی کرامت صادر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ فیضان غوث اعظم ہے، سرکار غوث اعظم کے فیضان سے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کسی کو مارنا یہ کمال نہیں ہوتا ہے بلکہ زندہ کر دینا یہ کمال ہوتا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، مارنے میں کمال نہیں، مارنے میں کمال نہیں ہے بلکہ زندہ کرنے میں کمال ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، آپ کی کرامات اور یہ اتنے ہیں کہ انسان بیان کرتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین کی جماعت میں قبول و مقبول فرمائے، میدان محشر میں آپ کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔